کہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب فرشتے اس انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مرے ہوئے انسان کو اس کے گھر والے اس کو دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، جو لوگ اس دنیا کے اندر دولت کی حوث میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جو اولاد کی لالچ میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس انسان کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس انسان کے ساتھ، اس مردے انسان کے ساتھ جو ہے وہ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کا مال ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، اس کے اولاد ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر والے، جب اس کے معاشرے والے اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، جب اس انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کو قبر کے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر کے چلی آتی ہیں، اور ایک چیز اس انسان کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان 2 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کا مال ہے۔ یہ 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے حوالے کر کے اور قبر کے اندر دفن کر کے چلی آتی ہے، یہ 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے غریبان کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے سوچیں، اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کیا آج ہم اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو انہی 2 چیزوں کے لیے برباد نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگی انہی 2 چیزوں کو حاصل کرنے میں ہماری زندگی نہیں کٹ رہی ہے؟ کیا دولت کی لالچ میں ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتے ہیں؟ کیا اولاد کی کامیابی کے پیچھے ہم صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اولاد کی لالچ میں، اس کی کامیابی کی لالچ میں ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان انہی 2 چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہیں، یہی 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر دفن کر کے آنے والی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں رہ جانے والی ہے، اور وہ چیز اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر حرام طریقے سے دولت کو حاصل کیا، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر حرام طریقے سے مال کو کمایا ہے، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر غلط طریقے سے رزق کو حاصل کیا ہے، تو وہی مال جو ہے، وہی دولت جو ہے تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، اور وہی حرام طریقہ، وہی حرام راستہ اور وہی عمل تمہارے ساتھ جو ہے قبر میں رہ جانے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے آپ نے کیا سبق لیا؟ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینی ہوگی کہ اس دنیا کے اندر ہم نے نہ جانے کس طرح سے دولتوں کو اکٹھا کیا، ہم نے نہ جانے کس طرح سے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو اکٹھا کیا۔ اور لوگوں، چاہے تم نے جس طرح بھی اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کیا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی تم نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو کمایا ہے، او لوگوں، یہی مال تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے۔ یہی مال، جس مال کو تم نے دنیا کے اندر حرام طریقے سے حاصل کیا تھا، جس مال کو تم نے دنیا کے اندر بینک بیلنس کیا تھا، جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر اپنی گھروں کے اندر چھپا کر کے رکھا تھا، اے لوگوں، جس دن تمہاری روح پرواز ہو جائے گی، جس دن تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی، یہ دولتیں دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ دنیا کے اندر ساری کی ساری دولتیں پڑی کی پڑی رہ جائے گی، اور تمہیں اسی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، جس قبر کے اندر نہ تو دولت کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو مال کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو خاندان والوں کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو اولاد کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، اس قبر کے اندر اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو صرف اور صرف نیک عمل کی ہوگی۔
ہم نے نہ جانے اس دنیا کے اندر کس طریقے سے دولت کو حاصل کیا، ہم نے نہ جانے کس طریقے سے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو اکٹھا کیا۔ لوگوں، چاہے تم نے جس طریقے سے بھی اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کیا، اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو کمایا، یہ دولتیں اور یہ مال اسی دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے، اور تمہیں اسی قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، اسی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، جو قبر جو ہے لوگوں سے، دنیا والے لوگوں سے چلا چلا کر کے کہا کرتی ہے کہ اے لوگوں، اے دنیا کے اندر اکڑ کر کے چلنے والے لوگوں، سنو، تم جب بھی اس قبر کے اندر آنا، تم جب بھی اس قبر کے آغوش میں آنا، عمل کا دیا لے کر کے آنا، اعمال کی روشنی لے کر کے آنا، کیونکہ میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ اے لوگوں، تم اس قبر کے اندر جب بھی آنا، عمل کا چراغ لے کر کے آنا، کیونکہ اس قبر کے اندر دولتیں کام آنے والی نہیں ہے، اس قبر کے اندر جو ہے مال کام آنے والے نہیں ہے، اس قبر کے اندر جو ہے خاندان والے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کی نامہ اعمال کو کھولے گا اور ایک انسان کے حساب کے لیے بیٹھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کسی انسان کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی انسان کے خاندان والوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اگر کسی بھی انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا تو اس کے نیک عمل کی بنیاد پر دے گا، نہ کہ مال کی بنیاد پر، نہ کہ دولت کی بنیاد پر، نہ کہ خاندان والوں کی بنیاد پر۔ اگر کل قیامت کے دن ایک انسان کو جنت ملنے والی ہے تو اس کے نیک عملوں کی بنیاد پر ملنے والی ہے، نہ کہ خاندان والوں کی بنیاد پر اور نہ کہ مال اور دولت کے بیس پر۔ اگر آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے والی ہے، اگر آپ کے لیے جنت کا مژدہ سنانے والا ہے تو وہ آپ کا نیک عمل ہے۔ عمل کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں اسی دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائے گی، ساری کی ساری چیزیں اسی دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان اس دنیا کے اندر کیوں اپنی زندگی کو اس لالچ میں، دولت اور مال کی حرص میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں؟ کیوں آخر ایک انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصولوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں؟ کیوں ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو ہے وہ توڑ دیا کرتے ہیں؟ آخر کیوں ایک انسان اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو نہیں جانا ہے، اس دنیاوی زندگی کی جو ریئلٹی ہے ایک انسان نے نہیں سمجھا ہے۔ ایک انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا کی ہے، ہمیں جو یہ زندگی بخشی ہے، ہم اس دنیا کے اندر عیش و مستی کر لیں، ہم اس دنیا کے اندر موج و مستی کر لیں، عیش و آرام کر لیں، اس دنیا کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے جس طریقے سے بھی چاہیں اپنی زندگی کو گزار لیں، کیونکہ ایک انسان کو اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو واضح کر رہا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بتا رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تم نے جس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ بیٹھا ہے، تم جس زندگی کو یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر موج مستی کر لیا جائے، اس دنیا کے اندر عیش و آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے لوگوں، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ تم جس دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہو، اے لوگوں سنو، تمہیں بھی موت آنے والی ہے، اور جو لوگ اپنی زندگی کو صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں ان کے لیے بھی موت ہے۔ اس
دنیا کے اندر امیروں کے لیے بھی موت ہے، غریبوں کے لیے بھی موت ہے، اس دنیا کے اندر بلڈنگوں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی موت ہے، اور جھوپڑیوں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے دولت کی لالچ میں زندگی گزارنے والے لوگوں، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانی ہے، تمہیں بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں جس دنیا کے اندر تم اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہو، جس دنیا کے اندر تم زندگی کو بسر کیا کرتے ہو، اگر تم نے گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے، اگر تم نے گناہ کے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، تو اے لوگوں سنو، ہم تمہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے، ہم تمہیں اس کی سزا کل قیامت کے دن دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نیکی میں گزارا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اے لوگوں دنیا کے اندر ہو سکتا ہے تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ نہ مل پائے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ نہ مل پائے، تو اے لوگوں ہم تمہیں کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کر لینے کے بعد یہ تصور کرنے لگتا ہے، یہ گمان کرنے لگتا ہے